چونکہ لوگ بخالت سے بہت کام لیتے ہیں، اللہ نے دیا بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی بخالت، اگر ضرورت ہے وہاں پر بھی وہ لوگ خرچ نہیں کرتے ہیں، کھانے کی جگہ پر، پینے کی جگہ پر، کپڑے کی جگہ پر وہ خرچ نہیں کرتے ہیں، تو بخالت کا پھر اثر کیا ہوگا، اس کی نحوست کیا ہوگی۔ ایک شخص مکہ شریف میں خانہ کعبہ کے غلاف کو دعا کر رہا تھا، اے مالک و مولا میری خطاؤں کو معاف فرما دے، بڑا رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص ادھر آؤ، بتاؤ تمہارا گناہ کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا تھا حضور میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کتنا بڑا گناہ ہے بتا تو صحیح۔ تو نوجوان کہتا بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا ساتوں زمینوں سے بڑا تیرا گناہ ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے ہاں ساتوں زمینوں سے بڑا میرا گناہ ہے۔ محترم سامعین کرام ذرا غور کرو اس کا گناہ کون سا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بتا تیرا گناہ کون سا ہے؟ کہا بہت بڑا گناہ ہے۔ کہا کیا تیرا گناہ پہاڑوں سے بھی بڑا ہے؟ کہا ہاں پہاڑوں سے بھی بڑا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تیرا گناہ کیا سمندر سے بھی بڑا ہے؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا گناہ سمندر سے بھی بڑا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ تو وہ قدموں میں گر جاتا ہے، کہتا یا رسول اللہ علیہ السلام میرا گناہ بہت بڑا ہے لیکن اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا بتا تو صحیح تیرا گناہ کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام میں بہت مالدار آدمی ہوں لیکن میرے اندر بخل ہے، میرے پاس کوئی مانگنے آتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرے سامنے آگ کا شعلہ لے کر کے آ رہا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کو کیا جواب عنایت فرمایا تھا، اس کو دل کے کانوں سے سنو اور اپنے دل کے اندر لکھ لو، اس لیے کہ یہ ایسی بات ہے اگر آپ سنیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے شخص میرے پاس سے دور ہو جا، اس لیے کہ تو اگر 20 لاکھ سال تک خانہ کعبہ کے پاس میں، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے پاس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، پھر بھی تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ تو بخل کرتا تھا اور بخل جو ہے وہ مایوسی کی طرف لے جاتا ہے، وہ نا امیدی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے اس حدیث پاک کو اپنے کانوں میں اتارو، اپنے دلوں کے اندر محفوظ کرو اور کبھی بھی بخل نہ کرنا۔ اگر اللہ نے دیا ہے اللہ کی راہ میں دینے والے بن جاؤ، اگر کوئی غریب ملے اس کی ضرورت دور کر دو، اگر کوئی غریب رشتہ دار مل جائے ان کے یہاں بہن یا بیٹیاں ہو ان کی شادیاں کروا دو، اگر کوئی غریب مل جائے اس کی غربت دور کر کے اپنا نام سخی والوں میں لکھوا لو، اس لیے جو سخی ہوتا ہے وہ جنت کے قریب ہوتا ہے، رسول اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ بس آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اپنے زکوٰۃ کا محاسبہ کر کے ایک ایک چیز کو لکھ کر کے، جس طریقے سے ہم اور جگہوں پہ اس کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں بتاتے ہیں، جب زکوٰۃ دینے کی بات آئے تو ایک ایک چیز لکھو کیا کیا میرے پاس ہے، پھر سب جوڑ کر کے تخمینہ نکال کر کے ایک ایک روپیہ اللہ کی راہ میں دو، مسکینوں کو ادا کرو، اس لیے کہ یہ ان کا حق ہے۔ اگر آج نہیں دو گے تو یہی مال و دولت پھر تمہیں جہنم میں تمہارے سر پر مسلط کر دی جائے گی، وہ گنجے صاحب کی شکل میں چہرے پر مسلط کی جائے گی۔ اس لیے ہمیشہ سخی بنو۔